شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی چلے تو تم لوگ نہیں کاٹتے تو نافذ کیا کرو گے؟ تو قوت عشق کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب آ گیا۔ اور اسم محمد کیا ہوا؟ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب دہر آ جاؤ جی، دہریت ختم ہو گئی، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ رشیا کے ٹکڑے کس دہر سے، کس ملک سے ہوئے، کس نام سے ہوئے؟ دہری کون تھے؟ رشین ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو کسی وجود کو مادہ پرست تھے۔ کس نے بنایا سب؟ ٹوپی اپنے سر پہ مت رکھو تم لوگ۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہماری یہاں کی تو اب یہ کہہ رہا ہے، اب یہ تعریف کرے تو ایجنسی والا کیا کہیں گے؟ دوسری بات کرے تو درباری ملا، کیونکہ دلیل جس کے پاس نہیں ہوتی اس کے نعرے یہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے وہی کہا تھا کہ پل تم نے درخت تم نے لگایا، پل اس میں ہے، کھایا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں فصل اگانے دو، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والا معاملہ ہے، پل ہم نہیں کھانا ہے، پل ہم نہیں کھانا ہے۔ ہم بھی مانتے کہ ایک آدمی ایک بغض کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے یا کسی چیز اس کے دل میں وہ چیز آ جاتی ہے، اتنی آسانی سے ہٹتی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اس چیز کو دیکھو، تم کسی بھی ملک میں جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے اس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کوئی تمہیں نہیں پکڑتا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میرا دین محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے، اور تو اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بس میں نہیں، آپ خود پڑھو، مسلمان آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ان کو ڈر تب لگتا ہے جب ان کو حکومت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سیاست کے طور پہ جو حکومت بنی اس نے آج اسلام کا بولا، مدارس پاکستان میں زیادہ، حفاظ پاکستان میں زیادہ، علماء پاکستان میں زیادہ، قراء پاکستان میں زیادہ، خانقاہیں پاکستان میں زیادہ، صوفی پاکستان میں زیادہ۔ کیا کام ہے پاکستان میں؟ پہلے یہ بتاؤ۔ مفسرین پاکستان میں زیادہ، مبصرین پاکستان میں زیادہ، عقل مند پاکستان میں زیادہ۔ پاکستان کا ہر آدمی ہر فن مولا ہے، چاہے وہ اینکر ہو، سبزی والا ہو یا نوزمان ہو، برابر ہے۔ اینکر جب لگی رہتی ہے تو ناچنے سے لے کے حضور کی حدیث تک اور ایسے ایسے دلائل دیں گے، تم کہو کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور جب تبصرے شروع کر دے گا سبزی والے اور سب، تو کہو گے سبزی ہم سے بیچی نہیں جاتی، مگر پورے پاکستان کو جو ہے نا ہم سیدھا کرنے کے چکر میں ہے۔ اینکر برقع جو ہے نا اپنا نہیں پہن سکے گی، مگر پورے پاکستان کو سدھارنے، اور میں بک بک کرتا رہوں گا مگر میں سدھروں گا نہیں ہے۔ واہ! اور مجرم پھر دوسرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل کا المیہ کیا ہے؟ آپ خود بھی چلو، چاہے ہمارے صوفیاء کے مشورے ہو یا مولویوں کے مشورے ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری غلطی ہے، کہے گا یار اس کی غلطی ہے۔ اور اصحاب رسول جب مشورہ کرتے تھے ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے، ہم کرتے ہیں؟ تو بات یہ اب لڑائی کرا دو یا ایک دوسرے کو تسلیم کر لو۔ سیاست والے اپنا کام کریں، اگر دین کی کمزوری میں دین خاص داخل کرو، سیاست داخل نہیں کرو، کیونکہ سیاست میں تم ان سے کمزور، اس لیے تو ہارتے ہو ان سے، ورنہ تم پاکستان کے وزیر اعظم نہ ہوتے۔ وہ انگوٹھا چاپے، فلاں چاپے، انگریزوں کے ایجنٹ ہے، فلاں ایجنٹ ہے، وہ حاکم بن جاتے، تم اللہ کے بندے اور تم نہیں بنتے۔ یہ بہانے کیا ہے؟ کیوں تم لوگ حضرت اقدس ہو، صرف ووٹ کے ٹائم نظر آتے ہو؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی محنت اس پر ہو رہی ہے، اور آپ کا ایک پورا طبقہ اس کے خلاف ہے۔ سیاست ایک بری چیز ہے، تعویذات اور سیاست،
اسلام کے دو شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سب سے کم تر نگاہ میں، ایک سیاست ہے، دوسرا تعویذات، عملیات، اور یہی دو تمہیں حکومتیں دیتی ہے. سمجھ آئی؟ سیاست سے ظاہری حکومت آتی ہے اور چلہ کشی سے باطنی حکومت آتی ہے، اور ان دونوں کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، تو تم منہ سے تو تمہیں حکومت ملنے دے رہی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو جب آپ نے بنیادی چھوڑی تو ختم. تم لوگوں نے صرف نو رکھی، آج کل کے مولوی بنتا ہے وہ پروفیسروں کی طرح، صرف اور نو سائڈ میں رکھی ہوئی ہے اور تقریریں کر رہا تھا، اور عربی یہ وہ والی ہے. تو اس کے علم میں پختگی آئے گی؟ میں گارنٹی سے بولتا ہوں جن مولویوں نے پڑھا ہے نا، ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس میں پڑھا تھا، ابھی ہم سے بھی بھولا ہوا ہے، دوبارہ ہم بیٹھ کے اجرا کر رہے ہیں. یہ اس نتیجے پہ پہنچے گا جب تک آپ اس کا اجرا ہمیشہ جاری نہیں رکھو گے، آپ میں پختگی نہیں آئے گی، ورنہ کمزوری آئے گی. نماز مضبوطی سے پکڑ لو. تو پاکستانیوں کو تو چاہیے لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. جب آپ کی لا الہ الا اللہ کی ضربے تمہارے دل کو صاف کر دے، آئینہ کر دے، تو جو بھی تمہارے پاس آئے گا، جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اس کا دل بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا.